کہا کہ حسین کو روکو، یہ نہیں کہا کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو، نہیں، یہ بچے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں، اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے، اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے، اگر یہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے، تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا؟ کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا؟ دو بچے آ گئے، ایک کا نام عمیر ہے، ایک کا نام سعد ہے۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص۔ اب یہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے آپ کے ساتھ میدان بدر میں، یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے، دشمن 1000 سے زیادہ، ادھر نبی علیہ السلام کے کل دیوانے 313، ان 313 میں بھی سارے بڑے لوگ نہیں، عمیر اور سعد جیسے بچے بھی ہیں، اور آپس میں آج کل تو بچے اس لیے بعض حضرات اصرار کرتے ہیں کہ ہم بھی فلاں جگہ گھومنے جائیں، یہ دونوں بچے محمد رسول اللہ کے سامنے اس لیے اصرار کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ سامنے جنگ ہے، پتہ ہے کہ ابو جہل سامنے آئے گا، پتہ ہے کہ عتبہ آئے گا، پتہ ہے کہ ولید جیسا ظالم آئے گا، پتہ ہے کہ ابو لہب ہوگا، پتہ ہے کہ اسامہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے، پتہ ہے کہ بڑے بڑے بدماشوں نے آنا ہے، لیکن یہ بچے آگے آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں گے۔ ایک بھائی کو اجازت دے دی، حضرت عمیر کو، سعد کو روکا، فرمایا تو چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا۔ اب جن کو کہا چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا تو وہ بہت اصرار کرنے لگے، نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ لے کے چاہیں۔ جانا کہاں ہے جی؟ جانا کہاں ہے؟ شہادت دینے کے لیے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ کسی دعوت میں نہیں جانا ہے، کہیں افطار کے لیے قورمے بریانیاں نہیں لگی ہوئی ہیں، کہیں 3 دن کا قرآن ختم ہونے کا تماشا نہیں ہو رہا ہے، جہاں پیچھے بیٹھ کے لوگ خرافات کر رہے ہیں، اور تراویح کی جب باندھی جاتی ہے نیت اور وہ امام جاتا ہے رکوع میں، اس وقت دوڑ دوڑ کے نیتیں باندھ رہے ہیں، وہاں نہیں جانا ہے۔ جہاں بے غیرتی کے مظاہرے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا، کہاں ہے؟ بدر کے میدان میں جانا ہے، ابو جہل جیسے ظالم حکمران کے سامنے جانا ہے۔ فرمایا نہیں تم بچے ہو، نہیں جا سکتے، رونے جیسا منہ بنایا، اور پھر اچانک کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو عمیر کے برابر ہوں، آپ دیکھیں میرے اور اس کے کندھے ایک برابر ہیں۔ فرمایا نہیں تم بچے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں نا، میں اور میرا بھائی کشتی لڑیں گے، اگر میں نے اپنے بھائی کو نیچے گرا لیا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر میں ہار گیا تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو کشتی کرو۔ جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا اللہ کے واسطے تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر تو گر جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، تو گر گیا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، ہم دونوں چلیں گے اللہ کے راستے کے اندر۔ اب وہ بڑا بھائی گر گیا، چھوٹا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دے دی، دونوں کو اجازت دے دی۔ ادھر 2 بچے اور ہیں، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ معاملہ، ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے، دونوں گھر پہ گئے۔ اب شام کا وقت تھا افطار کا، گھر پہ پہنچے تو دیکھا ماں رو رہی ہے۔ اماں جی کیوں روتی ہو؟ کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کون ہے جو آج دین کے لیے میرے ساتھ جائے گا، کون ہے جو اس راستے میں قربانی دے گا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان خرچ کرے گا۔ فرمایا سارے مدینے کے مسلمان کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، تیرا باپ زندہ ہوتا تو اور بات تھی، وہ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں مال بھی نہیں ہے۔ وہ فرمایا ماں تو پریشان کیوں ہوتی ہے، ہم جائیں گے۔ کہنے لگی بیٹا تم بچے ہو۔ فرمایا ہم بچے ضرور ہیں لیکن اماں جی ہمارا ایمان جوان ہے، ہم بچے ضرور ہیں ہمارا ایمان جوان ہے۔ وہ دونوں بچے بھی میدان بدر میں، یہ دونوں بچے بھی میدان بدر میں۔ اور آج اگر بچے تراویح میں افطاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو
ان پردھانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے، ذہن کھول دے۔ جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی، جن مسجدوں کے صدر، جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڈھے، جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں، بچے اگلی صف میں کھڑے ہو کے بچوں کو پیچھے کرو، بچوں کو لاتے مارو، آنے والی قوم کا مستقبل ہے یہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بھی ان کے جذبات کا خیال رکھا، تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کون کہتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں؟ یہ جو باہر سے آنے والے بچے ہیں، ان کے لیے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لا کے رکھے، کوئی بہترین چیز لا کے رکھی، کوئی ایسی قاعدے لا کے رکھے، کوئی بہترین کتابیں لا کے رکھی؟ کیا ان کو چاکلیٹ دیتے ہو؟ کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو؟ کیا ان سے کلمات سنتے ہو؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی، کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو؟ یہ آنے والا مستقبل ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں، ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں، ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے ہونہار موجود ہیں۔ قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو۔ بالکل حیرت کی بات ہے کہ جی بچے جو ہیں مسجد میں آ کے شور مچا رہے ہیں۔ ان کا شور اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی۔ مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی کلکلانے کی آوازیں، بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، دوڑ کے آئے، اپنے نانا ابو کے کندھوں پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چوٹ نہ لگ جائے، یہ نہیں کہا کہ حسین کو روکو، یہ نہیں کہا کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو، نہیں، یہ بچے ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہیں۔ اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے، اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے، اگر یہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا؟ کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا؟ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ننھے صحابی، وہ بھی میدان بدر میں۔ جنگ تیار ہے، 313 صحابی صرف، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ وہ تو ہمیں راستے میں کفار نے روک لیا تھا، راستے میں کسی منزل کے اوپر، وہ ہم سے انہوں نے چال بازی کے ساتھ وعدہ لے لیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب تم اس جنگ میں ان کے خلاف مت لڑنا۔ ارے ایسی جنگ جس میں ایک ایک تنکے کی ضرورت ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کفر والے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ غیر مسلم ہیں جن سے وعدہ کیا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بننے والا ہے۔ وعدہ کرنے والا تو کلمے والا ہے۔ اب یہ دونوں بچے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ لگا دیے کہ ان دونوں بچوں کا دھیان رکھنا، بھائی کیا کرنا ہے جی؟ ان کو بچا کے رکھنا ہے، کوئی ان کو مار نہ دے۔ اب یہ ایک بچہ دائیں کھڑا ہے، ایک بچہ بائیں کھڑا ہے۔ اب دونوں بچوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں دو جنگجو جوان ہوتے اور پھر میں بھی جوہر دکھاتا، میں بھی ان کو بتاتا کفار مکہ کو کہ کس طرح تم نے ہم پہ ظلم کیے ہیں، آج حساب کا دن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ادھر سے معاذ نے، ادھر نے معوذ نے، دونوں نے اپنی گردن آگے نکالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے ان میں سامنے جو دشمن کھڑے ہیں؟ ہم نے سنا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں کرتا ہے مکے میں بیٹھ کے، تو چچا یہ جو سامنے دشمن نظر آتے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا وہ اپنی فوجوں کے آگے آگے ان کی ترتیب میں کچھ کر رہا تھا، تو میں نے انگلی کے اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک
سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے. فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھٹ جاتا ہے. اتنی تیزی سے معاذ اور معوذ گئے، حالانکہ بچے ہیں، اپنی تلواریں نکالی، جاتے ہی ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، گھوڑے سے نیچے گرا لیا، گردن پر سوار ہو گئے. فرمایا اچھا تو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تھا. نعرہ تکبیر، ابو جہل کی ٹانگیں کٹتے ہی یہ فلسفہ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ جو سامنے قوم کھڑی ہے، جن کو بھوکے کہتے ہیں، ننگے کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ آخر ایک روز مرنا ہے. دنیا میں ایسی کون سی عبادت ہوگی جس عبادت کے دوران لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہماری جب موت آئے تو ہمیں کلمہ مل جائے، یہ اسلام کی عبادت ہے. دنیا میں ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو مدینے میں مر جائیں تو مبارکباد دینے لگے کہ مدینہ النبی کے اندر ہماری موت آ گئی، یہ مسلمان ہیں. دنیا میں ایسے کون سے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں جن کے گھر والا کو انتقال کر جائے تو ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مرنے والا جنت کے اندر گیا ہے، ہم اس بات کے اوپر کچھ ہیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے لکھا تھا رومی جرنیل کو، کسی شرابی سے ملیے گا آپ کبھی، اب تو پوری دنیا میں بہت مل جاتے ہیں. شرابی کو رات کو 2 بجے بھی کہو نا فلاں جگہ چلنا ہے شراب پینے کے لیے تو چاہے کچھ کھائیاں پار کر کے جانی ہو تیار ہو جائے گا. جان سے زیادہ شراب سے پیار ہوتا ہے شرابی آدمی کو. رومیوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا، خالد بن ولید نے بس اتنا لکھا، انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ ساز و سامان لے لو، ہمارا لشکر کئی لاکھ ہے، اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، فرمایا جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں. ابو جہل نیچے گر گیا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تھا تو کافر لیکن بزدل نہیں تھا. جب اس کی گردن اتارنے لگے نا، ایک بڑے صحابی کو بلا کے لائے، جب گردن اتارنے لگے پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنا تھوڑی نیچوں کٹیو، تھوڑا نیچے سے کاٹنا کہنے لگا. مکے میں چھوا چھوت بہت تھی نا، برادریواد بہت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے پوچھا اچھا نیچے سے کیوں؟ فرمایا جب گردنیں رکھی جائیں گی نا تو میری گردن کچھ اونچی ہو، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے.